ناظرین کرام، جنات اور شیاطین اس انسانی بستی میں ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے اور بستی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ان سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ جنات ہم سے اتنے قریب ہے کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کے ساتھ وہ بھی ہمارے اندر آباد ہے۔ عرض اس انسانی بستی میں جہاں جہاں انسان آباد ہے وہاں وہاں یہ بساط ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری نظر سے غائب ہے اور ہم انہیں ان کی اپنی حقیقی شکل و صورت میں نہیں دیکھ پاتے۔ ناظرین کرام، تاریخ میں جنات اور شیاطین کی بدعمالیوں اور شعبدہ بازیوں کے بڑے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں جن سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ جنات کی تخلیق کب اور کیسی ہوئی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جنات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلی ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام الہی میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 برس پہلے ہوئی، لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ جنات کا باپ سومیا نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں اور لوگ ہمیں نہ دیکھ پائیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی خواہش پوری ہوئی۔ اب وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسانی بشر انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ جب جنات مرتے ہیں تو ان کو زمین میں دفناتے ہیں۔ ان میں بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے ان کو زمین آباد کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، لیکن ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور زمین پر سرکشی شروع کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دنیا کی طرف فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جو کہ جنات کی سرکشی اور خونریزی کو روکا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بھیجی ہوئی فرشتوں کی فوج میں ابلیس بھی تھا، جس نے فرشتوں کی فوج کی مدد سے جنات کو سمندری کناروں اور جزیروں میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد اسی طرح ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ جنات کی حقیقت کے بارے میں ابن ابی دنیا نے اپنے کتاب مقائد الشیطان میں لکھا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی 3 قسمیں بنائی۔ ایک قسم جو سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی، دوسری ہوا کی مانند، تیسری وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کی مکلف ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ جنات کی ایک تیسری دنیا ہے اور احساس و ادراک رکھنے والی مخلوق ہے جو کہ شریعت اور امر نہی کی پابند ہے۔